بات کریں گے پاکستان روئنگ ٹیم کے انٹرنیشنل ایونٹ میں شاندار کارکردگی کی. کراچی بوٹ کلب کی خواتین راؤز نے ماسکو میں منعقد ہونے والے گرینڈ ماسکو ریگیٹا میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. چاندی کا تمغہ جیت کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. مائع ناز پاکستانی خواتین میں سیدہ مناہل حسین، آلین حسین، مریم یوسف علی اور نہال اسد شامل ہیں. اور ایونٹ میں نہ صرف خواتین کھلاڑیوں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا بلکہ مردوں کے مقابلے میں محمد دانش اور عمران خان انہوں نے بھی بہترین کارکردگی دکھائی ہے. چلیں جی، تو ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماسکو ریگاٹا خواتین ٹیم کی نمائندگی کرنے والی مریم یوسف علی اور مناہل حسین. مریم کون ہے؟ میں مریم میں ہوں. مریم اور مناہل. تو بھائی سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز، یہ ایک بڑا زبردست ایونٹ تھا اور ہم خوش اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لڑکے اچھا پرفارم کرتے ہیں بلکہ آج کل لڑکیاں آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں بندوں کو. تو ہاؤ واز دا ایونٹ فار یو؟ تو ایونٹ کافی مزیدار رہا. ہمیں انوائٹ آیا رشین روئنگ فیڈریشن اور رشین کونسل جنرل کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو ہم ایونچولی وہاں پہنچ گئے. ماسکو بڑا خوبصورت شہر ہے. ایونٹ ہمارے لیے بڑا اچھا رہا. 8 ممالک کا حصہ تھا. 2000 سے زیادہ لوگ کھیل رہے تھے اور ہم نے بس پوری جان لگا کے ریس کر لی اور الحمدللہ پوزیشن اچھی آئی. You guys are team? We're a team of 4 people in the girls event category and 2 men. تو ہم چاروں کی ایک ساتھ بوٹ میں ایک ہی ریس تھی. اور اس کے اندر سب کو اپنا ایفرٹ دینا ہوتا ہے. It's a team sport, تو وہ آپ ایک بندہ بھی اگر آگے پیچھے ہوتا ہے it makes a difference to the boat. So it's a kind of a new thing for us پاکستانی. ذرا ہمیں بتائیں کس طرح آپ اس طرف آئی اور کیا جرنی ہے؟ For me I think I started rowing جب میں grade 9 میں تھی. اسکول میں میرا اسکول تھا فاؤنڈیشن پبلک اسکول، انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا rowing as a sport. اور بس ایک دفعہ آئی تھنک جب آپ نے اسٹارٹ کر دیا تو کمیونٹی اتنی سپورٹیو ہے، ہولسم ہے، ویلکمنگ ہے، تو یو جسٹ اسٹک بائی اٹ. پھر وہاں سے جب میں کالج میں آئی، لائسیم تھا میرا کالج، تو وہاں پر بھی کنٹینیو کیا. آر کوچز آر ویری نائس، دے ہیلپ اس تھرو، گائڈ اس تھرو، مینٹور اس تھرو دا ہول پروسیس. اور بس اینڈ ناؤ بوتھ آف اس، می اینڈ مناہل وی آر آلسو کوچنگ. تو سیڈر کالج ہے، ہم وہاں پر کوچز بھی ہیں. اینڈ آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف گروتھ ان دس ہول اسپورٹ. اسٹارٹنگ ایز ایتھلیٹس، بیکمنگ کوچز. اب بوٹ کلب پہ ہم کمیٹی میں بھی ہیں، روئنگ کمیٹی پہ. تو اٹس بن اے ایکسپیرینس اوور آل. بوٹ کلب ہے کہاں پہ؟ کراچی بوٹ کلب جی لالہ زار میں ہے. اٹ واز فاؤنڈیڈ ان 1881. جی اور پچھلے 15 سالوں سے دے ہیو بن really doing a lot to uplift the school student rowing programs. اور اب ماسٹرز میں بھی آ گیا ہے. اچھا مناہل، آپ کی جرنی کیسی رہا؟ جی مجھے تو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. میں انٹرنیشنلی کھیل چکی ہوں. میں پاکستان کو ایشین جونیئرز میں بھی ریپرزینٹ کر چکی ہوں. میں اپنے اسکول کو بھی اکثر چائنا میں ریپرزینٹ کیا، سنگاپور میں ریپرزینٹ کیا. اینڈ میرا آرمی کے ساتھ بھی کانٹریکٹ رہا کچھ عرصہ روئنگ کا. سو آئی تھنک کافی اچھا جرنی رہا فار فیمیل اسپورٹس اور لڑکیوں کی اسپورٹس کے لیے. آئی تھنک کافی سپورٹیو انوائرمنٹ تھا اس طرح سے. اٹ لکس ویری ٹف. تو اس کے لیے کیا فٹنس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مینٹل فٹنس کے لیے، فزیکل فٹنس کے لیے؟ بالکل. اتنی چھوٹی عمر سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا فزیکلی بھی تیار رکھنا پڑتا ہے. اسٹیمنا انڈیورنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ساتھ میں ہماری ویٹ ٹریننگ بھی چلتی ہے، رننگ بھی کرتے ہیں، سوئمنگ بھی کرتے ہیں، آل آف دیٹ کمبائنڈ. اور مینٹلی تو آئی تھنک بس سارے اسپورٹس مین کو بہت ضروری ہے اپنے آپ کو بالکل شیپ میں رکھنا، اپنے آپ کو. نارملی بھی ہر کسی کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو شیپ میں رکھنا جس طرح کا انوائرمنٹ. مجھے یہ بتائیں مریم کہ یہ بیسکلی کسی ایک انڈیویجول کا گیم نہیں ہے، یعنی کہ ایک ٹیم میں 4 لوگ ہیں اور 4 اس روئنگ کے لیے وہاں پر موجود ہیں. سب کا سنکرونائزیشن بہت ضروری ہے کہ ایک باڈی کی طرح سارے مل کے کام کریں. کوئی ایک بھی انڈر پرفارم یا اوور پرفارم نہیں کر سکتا. لائک سو ان روئنگ آپ کے پاس الگ بوٹس ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک بندے والی بھی بوٹ ہوتی ہے، 2 والی ہوتی ہے، 4 والی، 8 والی الگ ہوتی ہے. ایک والی میں اٹس ناٹ دیٹ بگ آف اے ڈیل کیونکہ آپ اپنا ریٹ ریدم کر کے اور کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ہے. ناٹ جسٹ بلیم بٹ آلسو اٹس ایزیئر. آپ اکیلے ہو تو آپ نے اپنی ہی ٹائمنگ چلانی ہے، اپنا پاور ہے، اپنی ایک گیم پلان لے کے چلتے ہو جو بھی ہوگا. بٹ جب ہم ٹیم میں ہے، اگر جیسے ہماری بوٹ میں میں مناہل کے پیچھے بیٹھتی ہوں تو وہ جو ریٹ دے گی میں نے اسی ریٹ پہ چلنا ہے. اس کا بلیڈ جب پانی میں گیا میرا بھی تبھی جانا ہے پانی میں. ایک ہی پاور لگنی ہے. آل دی اسمال ڈیٹیل جب آپ بوٹ میں ہوتے ہیں نا تو وہ بڑا ڈفرینس بنا دیتے ہیں. یہ پریکٹس سے آتا ہے یا ایبسلیوٹلی پریکٹس؟
بالکل پانی پہ آپ جائیں 2-3 گھنٹے روز لگانے پڑتے ہیں آپ کو, ٹائمنگ بنانی پڑتی ہے, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو یہاں نہیں ایسے کرنا ہے. ریس کا ڈسٹینس کتنا؟ 1000 میٹر. ہمارا 1000 میٹر کا تھا جی, 1 کلومیٹر, مگر 2 کلومیٹر کی بھی ہوتی ہیں. اس میں تو بازو شل ہو جاتے ہوں گے. میں تو سوچ رہی بازو کا کام اور ایکچولی ٹانگوں کا زیادہ ہے, یہ تھوڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو, ٹانگوں کا زیادہ ہوتا ہے. اور کیا چیلنجز ہوتے ہیں اس میں؟ لائک دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے ہاتھوں کی تھوڑی تباہی ہو ہی جاتی ہے, چھالے بن جاتے ہیں, آل دیٹ, تو یہ تکلیف دہ تو رہتا ہے تھوڑا, بٹ ادر دین دیٹ آئی تھنک بس جو باقی اسپورٹس میں ہوتا ہے, سانس چڑھتی ہے, آپ کو وہ پین کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھنا پڑتا ہے, ٹانگوں میں تکلیف ہوتی ہے, باڈی ٹوٹ رہی ہوتی ہے, سورنس ہوتی ہے, کمر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, کمر کا ہو جاتا ہے. ادر دین آل دی فزیکل ایسپیکٹ جیسے ہم نے ٹچ کیا, ابھی مینٹل زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے ایتھلیٹس ہوتے ہیں آپ پورا سال ٹریننگ کرتے ہیں, جیسے نا وی کوچز سو وی نو اٹ کہ آپ پورا سال ٹرین کر رہے ہو, پرفارمنس بھی آ رہی ہے, بٹ ریس پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایتھلیٹ مینٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہ شاید نہیں پرفارم کر سکتا ریس میں. اینڈ ایز کوچز اٹس آور ڈیوٹی کہ ہم وہ ایسپیکٹ کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, مینٹلی بھی ان کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. گیو اپ والا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کیونکہ لیٹس سپوز کوئی آپ سے آگے نکل گیا, آپ نے کہا کہ میں اتنی محنت کر رہا تھا, دیکھو وہ, اور یہ ہمیشہ ریسز میں ہوتا ہے. اب دیکھیے گا آؤٹ ڈور ریسز اسپیشلی جو ہوتی ہیں پانی پہ, انڈور بھی روئنگ ہوتی ہے اور آؤٹ ڈور بھی ہوتی ہے. تو جو آؤٹ ڈور ہوتی ہے اس میں ہمیشہ یو نیور نو واٹ ہیپنز. آپ کا چاہے جتنا ایکسپیرینس ہو, کسی کا اوور ڈگ ہو گیا, ڈگ اس پانی کے اندر ڈیپ چلا گیا, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ریس میں, تو آپ کا ایکسپیرینس سے آگے ہمیشہ ایک یہ چیز آتا ہے کہ اینی تھنگ کین ہیپن ان دی ریس. اچھا ایک اور چیز ہے, جو 4 لوگوں کی ٹیم ہے اس کے اندر آپ کا آپس میں ویسے بھی کیمسٹری اچھی ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہمیشہ اچھا ہوگا. ایک ٹائم آئے گا آپ ایک دوسرے کو بلیم بھی کریں گے, اس وقت اچھا نہیں پرفارم کیا. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ ٹھنڈا کرانے کی کوشش. نہیں بیسیکلی یہ ہوتا ہے. نہیں رائٹ, ایبسلیوٹلی ہوتا تو ہے, بٹ آپ کی آن واٹر بانڈنگ ایک چیز ہے, پھر آف واٹر بانڈنگ ایک چیز ہے. I think that's all how you can deal with it. And I think سب سے بڑا آپ کو سیکھنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنا اور کرٹیسزم لینا, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ایک دوسرے کو دینا اور لینا, اور کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار کہ چلیں اس سے یہ نہیں ہو رہا تو مجھے اپنے آپ کو پھر چینج کرنا پڑے گا. پوزیشن بھی کچھ آگے پیچھے بہت بالکل ہوتا ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کی ویٹس الگ ہوتے ہیں, ہائٹس الگ ہوتے ہیں, کافی بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں نا, تو ایوری سیٹ از ڈفرینٹ ان دا بوٹ. اور اس کا کیا اسکوپ آپ بتائیں گی, پاکستان میں کتنا اسکوپ ہے, کتنا آگے لڑکیاں اس میں جا سکتی ہیں؟ تو آئی تھنک لڑکیوں کے معاملے میں تو کافی اسکوپ ہے اور کرنا بھی چاہیے. پاکستان میں فیسلٹی تھوڑی کم ہے. ایک ہمارا کلب ہے جو کراچی میں پرووائڈ کرتا ہے, پھر افورڈیبلٹی بھی آ جاتی ہے نا, ہے اٹ از کافی حد تک افورڈیبل ہے. اور اب بوٹ کلب نے اپنے کچھ پروگرامز وغیرہ بنائے ہیں جس میں ہم انڈر پریویلیج اسکولس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. So you have Parent Foundation and IDRU College for Deaf and Blind. تو ان کے بھی بچوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں, and very inclusive environment ہے overall at the club. اور ہماری کوشش پوری ہے کہ ہم اور اس کو ایکسیسیبل بنائیں لوگوں کے لیے. تو یہاں تو کراچی میں ابھی تو یہی ہے, پنجاب کی طرف تھوڑا بہت چل رہا ہے. انڈور کی ریسز زیادہ ہوتی ہیں, آپ کو پنجاب میں دکھتی ہیں. تو جہاں تک لڑکیوں کا ہے, ابھی بوٹ کلب میں لڑکیاں زیادہ آتی ہیں اور لڑکے کم ہیں کمپیریٹیولی اسپورٹ. لڑکے لڑکیاں دونوں آئیں تو انٹرنیشنل ایونٹس جو ہوتے ہیں اولمپکس وغیرہ, اس میں کتنی اس کی پذیرائی ہوتی ہے؟ کافی اٹس ویری. آپ لوگ ایسا کوئی پلان ہے آگے؟ بچپن میں تو بہت خواب دیکھے ہیں جانے کے, بہت مشکل ہے اتنا. انٹرنیشنلی اب میں نے کھیلا ہے, دیکھا ہے, وہاں پر تو سائنٹیفکلی ان چیزوں کو اتنا ڈیل کرتے ہیں, کھانا پینا سونا, وہ آپ کی مسل میموری بن جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ if you plan on doing rowing as in playing it as an Olympic sport, تو وہ آپ کی روٹین لائف اسٹائل بن جاتا ہے. As Manal said, what you eat, how you eat, what you the sleeping hours, routine, training, ہر چیز بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. So as an adventure اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے؟ بالکل جی, میں اگر ٹرائی کرنا چاہوں تو absolutely آئے, بالکل آئے. 100 میٹر تک آپ بالکل کر لیں, میں آپ کے آپ لوگوں کو جوائن کرتی ہوں, پھر اس کے بعد چھوڑ کے آ جائیں گے آپ کو وہیں پہ. نہیں, بہت مزہ آتا ہے, اینڈ آئی تھنک بچوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ آئیں اور کریں. اٹس ویری انجوائبل. بچوں کے لیے روئنگ ایج جنرلی 13 پہ شروع ہوتی ہے. وہ اسٹوڈنٹ روئنگ پروگرام ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ماسٹرز کا ایک الگ ہے. سو ایوری ون ہوز 27 اینڈ ابو, ان کے لیے الگ ہی سہولیات ہے روئنگ سکھانے کے لیے. ویٹرن پروگرام ہو جاتا ہوگا. تو جیسے ہمارے جو 2 مرد حضرات گئے تھے ہمارے ساتھ رشیا, انہوں نے ماسٹرز 30 کی کیٹیگری میں, ایج 30 کی کیٹیگری میں کیا تھا, اور وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے 55 سال 60 سال کے بھی لوگ کھیل رہے تھے وہاں پہ.
تو اٹس سب کے لیے ہاؤ یو ٹرین یور مسلز فار دیٹ, اور پھر آپ کی انڈیورنس کیا ہے, پھر آپ کا پیشن کیا ہے, سب سے بڑھ کے یہ ہے, یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اگین کانگریچولیشن, بڑا زبردست آپ لوگوں نے کہتے ہیں ایک تو یہ انٹروڈیوس کرانا, ظاہر ہے جب کامیابی کسی اسپورٹس میں ہوتی ہے تو پھر وہ ماسز تک جاتی ہے اس کی کامیابی, اور لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اسپورٹس ہیں, ہم ادھر بھی اپنا نام بنا سکتے ہیں. تو مناہل اینڈ مریم, تھینک یو سو مچ, تھینک یو, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کریں. تھینک یو فار ہیونگ اس. چلیں جی.